اولیاء متاخرین میں سے ہر ایک آپ کی مقدس دعوت کا نقیب اور آپ کی مدح و ثنا کا خطیب رہا۔ حاضرین باوقار، آپ جب پڑھتے جائیں گے سیرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالعہ کرتے جائیں گے میرے دوستوں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابھی سرکار غوث پاک دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر تمام بڑے بڑے اولیاء کرام جو ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا چرچا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھیں، جب سیرت غوث پاک پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے کے بزرگ ہیں، بہت بڑے ولی کامل ہیں۔ یہی وہ ولی ہے کہ ان جو ہے ایک شخص نے جب جو ہے دریا پار کرنا تھا، اسی میں حضرت جنید بغدادی نظر آتے ہیں اور وہ شخص کہتا ہے، اے جنید بغدادی مجھے دریا پار کرنا ہے، میں کیسے دریا پار کروں؟ حضرت جنید نے فرمایا تھا، اے شخص تو پریشان مت ہو، تو میرا دامن پکڑ لے اور یا جنید کہتا چل، تجھے اللہ تعالیٰ دریا پار کرا دے گا۔ حاضرین باوقار، جب اس شخص نے حضرت جنید بغدادی کا دامن تھاما اور یا جنید کا ورد کرنا شروع کیا، قسم خدا کی وہ شخص دریا پار کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی بیچ دریا کے اندر پہنچتا ہے اس شخص کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ کیوں نہ اللہ تک پہنچے۔ اس نے یا جنید کا جو ہے نعرہ ترک کیا، ورد ترک کیا اور یا اللہ کہنے لگا۔ قسم خدا کی مورخین نے لکھا ہے جیسے ہی اس نے یا جنید کا نعرہ ترک کیا وہ شخص ڈوبنے لگا اور حضرت جنید بغدادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا اور کہا، بے وقوف، ابھی تو جنید تک نہیں پہنچ پایا ہے، اللہ تک کیسے تکبیر، ابھی تو جنید تک نہیں پہنچ پایا ہے تو اللہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام کی نسبت سے اس محفل کو سجایا گیا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے حضرت جنید بغدادی کا سہارا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے سید سرکار اعلیٰ حضرت کا دامن تھامنا پڑے گا۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے خواجہ اجمیری کا دامن تھامنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے سرکار غوث پاک کا دامن تھامنا پڑے گا۔ جب تک کہ ہم دنیا کے اندر بزرگان دین کا، اولیاء کرام کا دامن نہیں تھامیں گے تب تک کہ ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ حاضرین باوقار، میں آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ بتاؤں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ عالم غیب سے مجھے علم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ایک قطب الاقطاب پیدا ہوگا جس کا نام سید عبد القادر ہوگا اور لقب محی الدین ہوگا اور وہ غوث اعظم ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو احمد عبداللہ الجونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کرے گا وہ فائدہ اٹھائے گا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا تھا، ارشاد فرماتے ہیں آپ کہ میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان نے یہ فرمایا تھا اور ان کا نواسا کہتا ہے جو میری گلی سے گزر جائے گا اس پر عبد القادر جیلانی کی شفاعت واجب۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پیدا نہیں ہوئے ہیں، آپ کے چرچے ہو رہے ہیں، آپ کے چرچے ہو رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد آپ نے اپنا جبہ مبارک عطا کیا اور کہا کہ یہ جبہ مبارک ہے، فلاں جگہ چلے جاؤ
وہاں ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، بچل کی کہہ دو سبحان اللہ، جس کا نام اویس ہے اور وہ قرن کا رہنے والا ہے۔ میرے آقا نے اس کا چہرہ بھی جو ہے ان کی نشانی بھی بیان فرمائی کہ ان کا چہرہ گول ہے اور ان کا قد پست ہے اور ان کا پیشہ اونٹوں کو چرانا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنے عاشق اویس قرنی کو جو ہے دیکھا نہیں ہے، نہ ہی اویس قرنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، لیکن بغیر دیکھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اویس قرنی کی پورا حلیہ بیان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کا ذریعہ معاش بھی جو ہے آپ بیان کر رہے ہیں۔ حاضرین باوقار ذرا غور فرمائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے عاشق رسول حضرت اویس قرنی کے ذریعہ معاش کو بتا دیا تھا تو آج ہم بھی ان کے دیوانے ہیں، آج ہم بھی ان کے نام پر مچلنے والے ہیں۔ کیا ہمارے ذریعہ معاش کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے ہیں؟ یقیناً جانتے ہیں۔ آج لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار کرنے کے بعد میں اللہ اکبر اپنے آپ کو جو ہے بڑھاوا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے کاروبار میں جو ہے ترقی چاہتے ہیں۔ اس حساب سے آپ چاہتے ہیں؟ سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپاک فرمایا ہے، قرآن پاک میں اسے نجس کہا گیا ہے۔ حاضرین باوقار ذرا غور فرمائیں، آپ یہ مت سوچئے کہ ہمارے محلے کا کوئی شخص نہیں جانتا ہے، کوئی جانے یا نہ جانے، لیکن اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور ہمارے ذریعے معاش بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ ہمارے جو ہے غلام کس قدر جو ہے حرام کی کمائی کھاتے ہیں۔ اور آپ نے جو ہے میں آپ کو بتاؤں، آپ نے حرام کمائی سے جو ہے چاہے غوث پاک کے نام پر ایک دیگ نہیں، 3 دیگیں نہیں، 10 دیگیں نہیں، 50 دیگیں پکا کر کے لوگوں میں کھلا دو، لیکن قسم خدا کی آپ کو اس کا کوئی ثواب نہیں، اس لیے کہ حرام کمائی ہے، حرام کمائی، بے شک حرام کمائی ہے۔ سود کا کاروبار حرام ہے۔ سود خور کے بارے میں بہت سارے عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں، نازل فرمائے ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن مسلمانوں آج ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام کی محفل میں جو ہے آئے ہوئے ہیں، اور یہاں سے عہد کر کے جائیں، اگر آپ میں سے کوئی شخص بھی سود کا کاروبار کرتا ہے تو آج سے یہ عہد لے لے کہ آج کے بعد میں انشاءاللہ تعالی پوری زندگی بھر کبھی بھی سود کا کاروبار نہیں کروں گا۔ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور جو ہے محفلیں سجاتے ہیں، میں محفلوں کے سجانے سے انکار نہیں کرتا۔ قائد اہل سنت حضرت تشریف فرما ہے، حضرت توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ آج لوگ جو ہے طرح طرح کے جو ہے 1-1 لاکھ روپیہ خرچ کر کے محفلیں سجاتے ہیں، میں کہتا ہوں بالکل سجانا چاہیے، میں اس سے منع نہیں کرتا، اس کا ثواب بھی ملے گا، اس کا صلہ بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لیکن مسلمانوں میں آپ کو بتاؤں آج آپ جس کے نام کی محفل میں آئے ہوئے ہیں، یعنی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے متعلق جو ارشاد فرماتے ہیں، میرے غوث پاک بغداد سے فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے اندر نماز ادا نہیں کرتا ہے اسے میرے قبرستان میں دفن مت کرو۔ سبحان اللہ، غوث پاک نے فرمایا ہے۔ آپ بتائیں جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے نمازی کو اپنی قبرستان میں دفن کرنا پسند نہیں فرماتے ہیں تو آپ بتائیں آج ہم قادری لکھتے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم تو حضور غوث پاک کے نام پر 3-3 لاکھ روپیہ کی نیاز کریں گے۔ میرے دوستوں میں نیاز کا انکار نہیں کرتا، میں جلسے سے بھی انکار نہیں کرتا، خوب کریں، لیکن جو تعلیمات غوث اعظم ہے اگر آپ اس پر نہیں کھڑے اتریں گے تو آپ کے یہ کچھ کام نہیں آنے والی ہیں، آپ کی جو ہے پکڑ ہوگی میدان محشر۔ اللہ نے سب سے پہلے سب سے اہم عبادت کو نماز کو رکھا ہے، کہ سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ آج کا مسلمان اسی سے غافل ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ لیکن میرے دوستو میں آپ کو بتاؤں بڑی تیزی کے ساتھ میں عرض کروں
کہ بہر کیف یہ الگ عنوان ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنا جبہ مبارک عطا فرمایا اور کہا قرن چلے جاؤ، وہاں ایک میرا عاشق رسول ہے، عاشق ہے، جانا اس کو جبہ دینا، جبہ دینے کے بعد میں اس سے کہنا جو ہے میرا سلام کہنا، اور سلام کہنے کے بعد میں اس سے میری امت کی بخشش کی دعا کروانا۔ کون کروا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امت کے لیے حضرت اویس قرنی کون ہے؟ حضرت اویس قرنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا، لیکن زمانہ پا کر بھی آپ صحابی نہیں ہوئے بلکہ تابعی میں ہیں۔ زمانہ پایا، حالت اسلام میں بھی رہے، حالت ایمان پر آپ کا خاتمہ ہوا، لیکن پھر بھی آپ صحابی نہیں ہوئے بلکہ تابعین کہلائے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے زمانہ تو پایا تھا حضور کا، لیکن آپ نے حضور کا دیدار نہ کیا تھا۔ میرے کہ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت مولا کائنات حضرت اویس قرنی کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد میں آپ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان فرمائی تھی، وہ تمام نشانیاں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم نے جب پا لیا، پانے کے بعد میں آپ نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد میں جبہ عطا کیا، اور عطا کرنے کے بعد میں جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا اویس میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے، آپ کو سلام کہا ہے۔ جب حضرت اویس قرنی نے یہ جملہ سنا تو حضرت اویس قرنی نے حضرت عمر فاروق اعظم سے پوچھا، اے عمر فاروق یہ بتاؤ کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا تھا اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ کیفیت کیا تھی؟ بہر کیف حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ اے اویس تجھے اتنا ہی دیدار کا شوق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی محبت ہے، تو کیوں نہیں جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتا ہے؟ حضرت اویس قرنی نے ایک سوال کیا، اے عمر میں تم نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بس ایک سوال۔ حضرت اویس قرنی نے کہا کہ اے عمر یہ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں ملی ہوئی تھی یا جدا ہوئی تھی، کھلی تھی یا ملی ہوئی تھی؟ حضرت عمر فاروق اعظم جب یہ سنتے ہیں تو سر جھکا لیتے ہیں۔ حضور اکرم جو ہے حضرت اویس قرنی جنہوں نے آقا کو دیکھا نہیں ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ اے عمر فاروق میں بتا دوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں جب کوئی دور سے دیکھتا تھا تو انہیں کھلی ہوئی نظر آتی تھی، اور جب کوئی قریب سے میرے آقا کو دیکھتا تھا تو بھویں ملی ہوئی نظر آتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضرت اویس قرنی کی۔ حضرت اویس قرنی کی بارگاہ میں جو ہے عمر فاروق اعظم جبہ دیتے ہیں، اور جو ہے جبہ لینے کے بعد حضرت اویس قرنی اپنے سر مبارک کو جو ہے سجدے میں رکھتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے میرے مولا جس نے یہ جبہ بھیجا ہے اسی رسول کے واسطے میں اسی رسول کی امت کو بخش دے۔ قسم خدا کی غیب سے آواز آئی تھی، اے میرے بندے اویس اپنے سر کو اٹھا لے، میں نے تیری دعا سے حضور کی آدھی امت کو بخش دیا ہے، آدھی امت کو بخش دیا ہے۔ اویس قرنی نے عرض کیا، اے میرے مولا میری دعا سے آدھی امت کو اور بخش دے۔ اس وقت ندا آئی تھی، آواز آئی تھی، اے اویس آدھی امت کو میں نے تیری دعا سے بخشی ہے، اور آدھی امت کو شیخ عبد القادر جیلانی کی شفاعت سے بخشوں گا۔ ابھی حضور غوث پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، چرچے پہلے ہو رہے ہیں۔ جب حضرت اویس قرنی نے آواز سنی، آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مولا یہ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے، کہاں رہتا ہے، میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی، اے میرے بندے اویس
یہ جو ہے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر کے جلووں میں گم ہے. دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے جلووں میں گم ہے. اور جب یہ پیدا ہوگا اور یہ اعلان کرے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو مولا کی طرف سے آواز آئی اے اویس، جب میرا بندہ شیخ عبدالقادر جیلانی یہ اعلان کرے گا تو تمام اولیاء اپنی اپنی گردن کو جھکا لیں گے. اس وقت شیخ جو ہے، اس وقت حضرت اویس قرنی نے کہا تھا اے میرے مولا، جب تیرا بندہ پیدا ہوگا، جب تیرا بندہ یہ اعلان کرے گا، جب سارے اولیاء گردن جھکائیں گے، اے میرے مولا تو گواہ رہنا، تیرے بندہ اویس قرنی ابھی سے اپنے سر کو جھکا رہا ہے. یہ شان اللہ تعالیٰ نے حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی تھی. اللہ نے بے شمار طاقت و قوت عطا فرما کر اپنے محبوب بندے حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف جو ہے جلوہ گر فرمایا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سچی پکی حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت و الفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.